امیہ میں صوبوں کی تقسیم۔ اس جگہ یہ بات سمجھ دینا ضروری معلوم ہوتی ہے کہ عہد بنو امیہ میں کل ممالک اسلامیہ چند صوبوں میں تقسیم تھے۔ ہر صوبہ پر ایک امیر یا وائسرائے، یعنی جس کو گورنر کہا جاتا ہے، یا نائب السلطنت مقرر ہوتا تھا۔ اس کو اپنی صوبہ میں کامل شاہان اختیارات حاصل ہوتے تھے اور وہ خود ہی اپنی طرف سے اپنی صوبہ کی ولایتوں میں حاکم مقرر کرتا تھا۔ بڑے بڑے صوبے حجاز، عراق، جزیریہ، آرمینیا، شام، مصر، افریقہ، اندلس، خراسان وغیرہ تھے۔ حجاز کی صوبے میں حجاز کئی علاقوں پر مشتمل تھا، جس میں مکہ، مدینہ، طائف و یمن کی ولایتیں یہ شامل تھیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یمن کو حجاز کی ماتحتی سے نکال کر ایک الگ صوبہ قرار دیا جاتا تھا، ویسے یہ ایک الگ صوبہ تھا بھی، اور وہاں کا حاکم دارالخلافہ سے مقرر ہوتا تھا۔ شام کی صوبہ میں اردن، یہ دیکھو اردن کا علاقہ، حمص، دمشق، قصرین کی ولایتیں شامل تھی۔ آج کل اردن تو ایک الگ ملک ہے، اور جو ہے نا یہ قصرین وغیرہ یہ بھی آج کل کوئی نیا نام ہوگا اس کا، لیکن اس زمانے میں یہ کیا تھا، یہ ایک صوبے پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے۔ مصر کی صوبہ میں کبھی افریقہ بھی شامل ہوتا تھا، اور کبھی افریقہ کو مصر سے الگ صوبہ قرار دے کر کیروان کا گورنر دربار خلافت سے مقرر کیا جاتا تھا۔ ویسے افریقہ میں مصر ابھی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، لیکن افریقہ میں تو اور بھی ہیں، جس طرح سوڈان ہو گیا، تیونس ہو گیا، مراکو ہو گیا، یہ سارے شمالی افریقہ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اندلس کا بھی الگ صوبہ قرار دیا جاتا تھا، اور وہاں کا حاکم خلیفہ خود مقرر کرتا تھا، اور کبھی اندلس کو کیروان کے امیر کے ماتحت کر کے صوبہ افریقہ میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ان کی نزدیک درمیان میں سے ایک دریا جو ہے نا وہ حائل تھا۔ اسی حالت میں کیروان کا امیر خود اپنے اختیار سے اندلس میں کسی حاکم کو مقرر کرتا تھا۔ بہرحال اگر یہ ہم دیکھیں نا، یہ تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کبھی کبھی صوبوں کو میں جو ہے نا علاقوں کو بڑھا بھی دیا جاتا تھا، کبھی گھٹا بھی دیا جاتا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہاں کے جو امیر ہوتے تھے ان کے ماتحت جتنے بھی افراد ہوتے تھے نا، وہ ذرا وغیرہ نیچی، وہ اب گورنر کا کام ہوتا تھا، جو وہاں کا والی یا وائسرائے ہوتا تھا نا، وہ اسی کا کام وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نیچے اب دیکھیں نا اس پر کہ نصر ابن سیار کے پاس جب معذوری کے احکام پہنچے تو اس نے اول ان کی تکمیل کا ارادہ کیا، لیکن پھر متوہم ہو کر خراسان کا قبضہ نہ چھوڑا اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے یہ ایک واقعہ اسی جگہ بیان کرنا چاہیے کہ نصر بن سیار کے پاس ابھی معذوری کے احکام نہیں پہنچے تھے، اور وہ ولید بن یزید کی خلافت تسلیم کر چکا تھا کہ اس کے پاس حکم پہنچا کہ یحییٰ بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کو، جو اپنے باپ کے مقتول ہونے کے بعد خراسان پہنچ کر بلخ میں مقیم ہے، گرفتار کر کے بھیج دو۔ کس کو؟ یحییٰ بن زید بن علی۔ یہ یحییٰ کون ہے؟ یحییٰ اس زید بن علی تھا، فرقہ زیدی غم جو پہلے پڑھا تھا، جس نے یہاں شام کے خلاف جو ہے نا وہ خروج کیا تھا، اور پھر جب مارا بھی گیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی کا یہ بیٹا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ یحییٰ بن زید تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ نصر بن سیار نے یحییٰ بن زید کو بلا کر قید کر دیا، اور ولید بن یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے یحییٰ کو قید کر دیا ہے۔ ولید نے لکھا کہ یحییٰ کو ہمارے پاس بھیج دو۔ نصر بن سیار نے یحییٰ کو آزاد کر کے حکم دیا کہ تم دمشق میں خلیفہ کے پاس چلے جاؤ۔ یحییٰ وہاں سے روانہ ہو کر راستہ ہی سے پھر خراسان کی طرف لوٹ پڑا۔ ان کے ساتھ معتقدین کی ایک جماعت فراہم ہو گئی۔ نصر نے مقابلہ کے لیے فوج بھیجی، اور یحییٰ پیشانی پر زخم کا تیر کھا کر فوت ہو گئے، اور ان کے تمام ہمراہی قتل ہو۔ یہ واقعہ سن 125 ہجری کو مقامی جورجان میں واقع پذیر ہوا تھا۔ یحییٰ کا سر ولید کے پاس بھیج دیا گیا، اور لاش جورجان میں صلیب پر لٹکا دی گئی، جو 7 سال تک برابر لٹکی رہی، اور ابو مسلم خراسانی نے ان کو اتار کر دفن کرا دیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہاں پر یہ دیکھ لیا کرے، ٹھیک ہے، کہ ولید بن یہ جو تھا نا یزید بن عبد الملک، انہوں نے اپنے بندوں کو بھی اپنا کیا کر دیا تھا، اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ ہشام بن عبد الملک کا جو بیٹا سلیمان تھا، اور اس طرح ولید بن عبد الملک کے بیٹے وغیرہ جو تھے نا، ان کو بھی تعذیب کا نشانہ بنایا۔ یہ سارے کام اس نے خود کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ ولید بن یزید کے مظالم نے لوگوں کو رنجیدہ کر رکھا تھا کہ اس کی بنی اعمام نے، جن پر ولید نے بڑے بڑے ظلم، بنی اعمام کا مطلب جو چچا کے بیٹے، ٹھیک ہے نا، جن پر ولید نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے، اس کے خلاف کوشش شروع کر دی۔ ولید بن یزید کا چچا زاد بھائی یزید بن ولید بن عبد الملک خاص طور پر ولید کے خلاف مسلوق کار۔ اب دیکھو یہاں یہ نام جو ہے نا تھوڑے سے الٹ پلٹ ہے نا، آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں کہ یزید بن عبد الملک کا جو ابھی جو حکمران چل رہا ہے نا، اس کا نام تھا ولید بن یزید، اور اس کا جو چچا کا جو بیٹا تھا نا، وہ کون تھا؟
وہ جو اس کا جو چاچا تھا یعنی کہ ولید بن عبد الملک، اس کا بیٹا جو تھا نا وہ یزید بن ولید تھا. اس کا الٹ کر دو، کیا تھا؟ یزید بن ولید بن یزید کا چچا زاد وہ بھائی تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، چچا زاد بھائی یزید بن ولید بن عبد الملک خاص طور پر ولید کے خلاف مصروف کار ہوا. یزید بن ولید خاندان سلطنت میں زیادہ نیک اور اللہ والا سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس نے ولید بن یزید کے خلاف خلاف شرع باتوں کی شکایات لوگوں سے بیان کرنی شروع کی، اور بہت جلد لوگ اس کے ہم خیال و ہم نوا وہ ہو گئے. اس کام کے لیے اس طرح کھول لو اس کو. اچھا، اس کام کے لیے یزید بن نہیں، اس طرح کھول دو دروازہ وہ، ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا کھول، ٹھیک ہے، ہوا آئے گی نا اس طرح، ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوا کہ حمایت حاصل ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے مخفی طور پر یزید بن ولید کے ہاتھ پر بیعت کی، اور لشکر شام کا بڑا حصہ یزید بن ولید کے ساتھ وہ شامل ہو گیا. یزید بن ولید نے دمشق کی سکونت ترک کر کے دمشق سے تھوڑے فاصلے پر ایک گاؤں میں قیام کیا، اور وہیں سے اپنے کارندے بلاد اسلامیہ کی طرف روانہ کیے، اور ولید بن یزید کی بدعمالیوں کے حالات لوگوں کو سنائے، اور اس طرح تمام عالم اسلامی کی رائے عامہ کو ولید کے خلاف اور یزید کے موافق بنائے. یہ پہلا موقع تھا کہ بنو امیہ کے درمیان بلکہ خاندان سلطن کے درمیان ایسی پھوٹ پڑی اور مخالفت نے یہاں تک ترقی کی کہ خفیہ سازشوں اور اشاعتی کارروائیوں سے کام لیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد ولید کے خلاف اور یزید کے موافق حالات پیدا ہو گئی. یزید بن ولید کا بھائی عباس بن ولید بھی اگرچہ ولید بن یزید سے سخت ناراض اور اذیت رسیدہ تھا، مگر وہ اپنے بھائی یزید کو اس کام سے روکنا اور منع کرنا چاہتا تھا. عباس کے اختلاف سے تنگ آ کر ہی یزید نے دمشق کو چھوڑ اور ایک الگ جائے قیام کی تلاش کی تھی. یزید نے ہر طرح اپنا اطمینان کر لینے کے بعد 27 جمادی الثانی 126 بروز جمعہ خروج کے لیے مقرر کیا. چنانچہ بعد نماز عشاء دمشق میں داخل ہو کر اول کو طوال شہر کو گرفتار کیا، پھر سرکاری اسلحہ خانہ پر قبضہ کیا. ولید بن یزید کو اس سے بیشتر ان سازشوں اور تیاریوں کا کوئی علم نہ ہو سکا، چنانچہ وہ حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا اور کچھ نہ کر سکا. دارالامارہ کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا. اب اہل دمشق اور ارد گرد کے لوگوں نے آ کر یزید بن ولید کے ہاتھ پر اعلان بیعت شروع کی. ولید بن یزید نے دمشق شہر کے حمص کی طرف جانا چاہا. آخر مقام قصر نعمانی میں یزید نے ولید کا محاصرہ کر لیا. ولید کے ہمراہیوں نے خوب جی توڑ کر مقابلہ کیا. عباس بن ولید یعنی یزید کا جو حقیقی بھائی اپنی جماعت کو لے کر ولید کی حمایت اور یزید کی مخالفت اور مقابلے کے لیے دمشق سے چلا، لیکن راستے میں ان کو منصور بن جمہور نے گرفتار کر کے یزید بن ولید کے سامنے حاضر کر دیا. ولید بن یزید نے جب دیکھا کہ اب کوئی صورت نجات نہیں ہے تو یہ کہہ کر آج میرے لیے بھی ویسا ہی دن ہوگا جیسے عثمان غنی پر آیا تھا، قرآن مجید لے کر پڑھنے بیٹھ گیا. یزید کے آدمی نے قصر کی دیواریوں پر چڑھ کر اور قصر کے اندر داخل ہو کر ولید بن یزید کا سر کاٹ کر اور منصور بن جمہور نے لا کر یزید بن ولید کے سامنے پیش کیا. یزید نے حکم دیا کہ ان کی تشہیر کرا کر ولید کے بھائی سلیمان بن یزید کو دے دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا.